یہ لاہور میں اس دن بات ہوئی، اس آدمی سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کا مذہب جو ہے یہ مذہب پہلے بھی کبھی دنیا میں رہا؟ اس نے کہا صحابہ سارے اہل حدیث تھے۔ اور میں کہہ رہا ہوں صحابہ سارے اہل حدیث تھے۔ میں نے کہا کہ میں صحابہ کے اقوال پڑھنا شروع کرتا ہوں، آپ مانتے جائیں گے؟ میں نے کیا کہا جواب میں کہ میں حدیث کی کتابوں سے ابن ابی شیبہ سے صحابہ کے اقوال پڑھتا ہوں، آپ مانیں گے؟ تو جلدی سے کہنے لگا کہ صحابہ کے اقوال جو حدیث کے خلاف ہیں ہم بالکل نہیں مانتے۔ میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے صحابہ اہل حدیث ہیں، ابھی آپ نے کہہ دیا کہ صحابہ کے اقوال اور فتوے حدیث کے خلاف ہیں، تو آپ نے جھوٹ بولا۔ ایک طرف لگی کہنے لگا تابعین اہل حدیث سے۔ میں نے کہا لیجیے میں تابعین کے فتوے پڑھنا شروع کرتا ہوں، آپ مانتے جائیں گے؟ کہنے لگے نہیں، تابعین کے وہ فتوے جو حدیث کے خلاف ہیں وہ ہم نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا جو حدیث کے مخالف ہوں وہ اہل حدیث ہوتے ہیں؟ یعنی یہ صرف یہ نہیں کہتے کہ حنفی حدیث کے خلاف ہیں، ان کا بچہ بچہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بہت سے صحابہ کے فتوے بھی حدیثوں کے خلاف ہیں۔ وہ برملا تقریروں میں کہتے ہیں، ایک جگہ تقریر کر رہا تھا غیر مقلد پروفیسر ان کا، اس نے کہا ابو بکر کی بات بھی حدیث کے خلاف ہم نہیں مانتے۔ تو فوراً دو نوجوان کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ اگر پھر یہ بکواس کی تو ہم زبان کاٹ دیں گے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا مخالف ہے معاذ اللہ، تو دنیا میں اللہ کے نبی کو ماننے والا اور ہے کون ماں کا لال؟ لیکن وہ برملا کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا قول بھی حدیث کے خلاف ہو تو ہم نہیں مانتے۔ وہ سب صحابہ، سب تابعین، سب تبع تابعین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے کئی اقوال حدیثوں کے خلاف تھے۔ اب جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی صحابہ تو اللہ کے نبی کو مانتے تھے، وہ کیوں خلاف کرتے تھے؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا، کشف الحجاب میں لکھا ہے کہ صحابہ کو ساری حدیثیں ملی نہیں تھی، ہمیں حدیث کا کامل علم ہے۔ صحابہ کو کسی کو 2 حدیثیں ملی، کسی کو 1، کسی کو 3، کسی کو 5، اور ہمیں سب کی حدیثیں مل گئی ہیں۔ میں نے یہ حوالہ پڑھا تو میں نے پوچھا کہ چلو بھئی یہ تو آپ نے مانا کہ صحابہ کو نہیں ملی، ہمیں مل گئی، آپ سے کس جاہلوں کو ملی یا عالم کو ملی؟ کہا ہمارے عالموں کو۔ میں نے کہا ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے مذہبی حدیث کے خلاف ہیں، جن کو ساری حدیثیں ملی ان کی کتابیں بھی حدیث کے خلاف، جن کو نہیں ملی ان کے فتوے بھی حدیث کے خلاف۔ تو آخر امت میں کوئی ایک آدمی بھی اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے والا پورا گزرا ہے؟ آپ تو ایک نام بھی نہیں بتا سکتے۔ اور اسی نوز الابرار میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی پاک کے بعد صحابہ فاسق تھے۔ مظفر گڑھ میں انہوں نے یہ کہا کہ فقہ حنفیوں کی اصول فقہ کی کتاب نور الانوار میں بعض صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غیر فقیہ تھے۔ تو ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ فقیہ غیر فقیہ تو ایک علمی طبقہ ہے، لیکن آپ سارے صحابہ کو 20 تراویح پڑھنے کی وجہ سے بدعتی کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں۔ تو سارے صحابہ کو بدعتی ماننے والے شیعہ تو پھر بھی 5-6 کو نکال لیتے ہیں نا، یہ سب کو بدعتی کہتے ہیں۔ اور پھر میں نے مولوی صاحب کو بتایا کہ آپ نے سوال اچھا کیا، لیکن یہ تو بعض صحابہ کے لیے بالکل فاسق کا لفظ لکھا ہے نوز الابرار، اور کتاب کا نام ہے نوزل الابرار من فقہ النبی المختار۔ ویسے آدمی جب بے لگام ہو جاتا ہے نا، اب ماننے پر نہ آئے تو ان کا بچہ بچہ کہتا ہے میں ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، لیکن جب ماننے پر آئے
تو حجیت المہدی میں لکھا ہے کہ رام چندر کو نبی ماننا واجب ہے، کرشن جی مہاراج کو نبی ماننا واجب ہے۔